السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش، علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ۔ پچھلی قسط کے اندر آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے والد اور ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ تو آج کی قسط کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق قبل الاسلام یعنی اسلام سے پہلے ان کی زندگی کس طرح تھی، وہ کیسے رہتے تھے، کن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ بتلاتے تھے۔ آپ بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مرقع تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھی، البتہ خال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کے تعلیم تربیت پر خاص توجہ دی، اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کے دسترس حاصل ہو گئی۔ مثلاً لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ضمائم سے ہمیشہ نفور رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو اس وقت جوانی سے تھوڑے سے نکل چکے تھے، تو جوانی کے اندر ان کے کیسے حالات تھے؟ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد، ہر انسان، مرد عورت اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کے جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہے، اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ اور یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے تھے، اتنے میں امیہ بن ابی صلت ثقفی شاعر جو جاہلی دور میں موحدانہ نظمیں کہا کرتا تھا وہاں آیا
اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا، جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبعوث ہوگا یا تم قریش مکہ میں؟ آپ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے امیہ بن ابی اسلط کو مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معمول کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں بھائی، مجھے علوم سموی پر عبور حاصل ہے۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں، اس بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق یعنی شوق و انتظار اور بڑھ گیا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں پر تقسیم ہو گیا، اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا۔ پھر یہ ٹکڑے وہاں مل گئے اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو رویا کی تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس نبی آخر الزمان کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور تم اس نبی کے پیروں میں سب سے افضل ہوں گے۔ ابن عساکر نے کعب سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ وہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ بحیرہ نے خواب میں سن کر کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ بحیرہ نے پوچھا، کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا، قریش سے ہوں۔ بحیرہ نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، تاجر ہوں۔ بحیرہ نے کہا، تو پھر سنو، تمہارا خواب سچا ہے۔ تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہوں گے۔ تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ عہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کے شاخ بنو تمیم کے متعلق دیت اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے، جس کو آپ مان لیتے تھے تمام قریش اس کو تسلیم کرتے۔ اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ اس شرف و فضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور من جملہ 10 سردار ان قریش کے ایک سردار تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔ آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے تھے اور مہمانوں کو خوب مدارت اور تواضع بجا لاتے تھے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب الرأی سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ جب شراب کا وقت آیا، شراب کو حرام قرار دیا۔ آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے معترض رہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے۔ یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ سے ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ یہ تھے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی، ان کے کچھ واقعات کا، اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ابھی
سیدنا ابوبکر صدیق قبول اسلام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام کون کون لائے، جتنے بھی آگے واقعات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ قسط نمبر 3 کے اندر بتلائیں گے۔ مزید سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے اور تمام مضبوط اور مسلمان جرنیلوں کے قصے اور بہت سے علمی واقعات جاننے کے لیے ہمارا چینل علم کی دنیا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر پوری تمام کی تمام ویڈیویں ہمارے چینل سے حاصل کریں۔ جو بھائی پابندی کے ساتھ اور علم کی بڑھوتری کے لیے ان واقعات کو سنتے ہیں، اللہ پاک ان کی علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ والسلام۔ آپ سعادت کے سامنے پیش ہوں گے تیسری قسط کے اندر۔